معجزات نبوت۔ آج موضوع سخن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ۔ معجزہ کا کوئی اردو لفظ نہیں ہے، نہ ہی ہندی ہے۔ معجزہ کو یوں سمجھیں، ہماری اور آپ کی بھاشا میں چمتکار۔ معجزات نبوت، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، اور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگیں، فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ فرش میں بھی حکومت ہے آپ کی، اور آسمان میں بھی ہے، عرش پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ معجزہ کیا ہے؟ اس کو اردو زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کتاب لکھنے والے نے۔ معجزہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہو جانا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی۔ آگ کی عادت ہے جلانا، پانی کی عادت ہے پیاس بجھانا، پانی کی عادت ہے ڈبونا، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ تو جو چیز جس کا عادت ہے اس کے خلاف وہ کام ہو جائے، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے، نبی سچے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دیتا ہے۔ صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادت جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، یعنی جو عادت ہے اس کے خلاف ہو اور سبب بھی نہ ہو، سبب بھی کوئی چیز نہ بنتی ہو۔ مثال کی طور پر فون ایک ذریعہ ہے ایک اپنی آواز دوسری جگہ تک پہنچانے کا، مگر فون کے ذریعے آپ کیسے پہنچائیں گے؟ تو ایک جو سبب ہے بیچ میں، اس سبب کے علاوہ آواز پہنچ جائے تو اسے معجزہ کہیں گے۔ کفار، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا، ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ معجزے کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب اور عادت جاریہ کے خلاف رہے۔ معجزہ کے لیے یہ ضروری اور لازمی شرط ہے کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسانی طاقتوں سے بالاتر اور عادت جاریہ کے خلاف ہو، یعنی دوسرا انسان اسے نہ کر سکتا ہو۔ جو نبی کر دیں، معجزہ دکھا دیں، وہ دوسرا انسان نہ کر سکتا ہو۔ اس بنا پر اگر بغور دیکھا جائے تو خارق عادت ہونے کے اعتبار سے معجزات کی 4 قسمیں ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ 4 طرح کے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا، یعنی آپ کی جو لکڑی تھی، لاٹھی تھی، عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بذات خود وہ چیز تو خلاف عادت نہیں ہوتی، مگر کسی خاص وقت پر بالکل ہی اچانک نبی سے اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیز خارق عادت ہو جایا کرتی، لہذا یہ بھی معجزہ ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جنگ خندق میں اچانک ایک خوفناک آندھی کا آ جانا۔ جنگ خندق ایک لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں اچانک جو ہے آندھی آ گئی۔ تو آندھی تو آتی رہتی ہے، مگر اس وقت تک اچانک آندھی کا آ جانا جس سے کفار کے خیمے اکھڑ کر اڑ گئے،
اور بھاری بھاری دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ کر دور جا کر گر پڑیں، بھاری بھاری دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ کر دور جا کر گر پڑیں۔ یا جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کے مقابلوں میں کفار کے 1000 لشکر جرار کا جو مکمل طور پر اسلحے تھے 1000 کے لوگ شکست کھا کر مقتول و گرفتار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ آندھی کا آنا یا کسی لشکر کا شکست کھا جانا یہ بذات خود کوئی خلاف عادت بات نہیں ہے، یہ خلاف عادت بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہی کرتا ہے۔ لیکن اس ایک خاص موقع پر جب رسول کو تائید ربانی یعنی اللہ کی طرف سے مدد کی خاص ضرورت محسوس ہوئی، بغیر کسی ظاہری سبب کے بالکل ہی اچانک آندھی کا آ جانا اور کفار کا باوجود اتنی تعداد کے قلیل مسلمانوں سے شکست کھا جانا، اس کو تائید خداوندی اور غیبی امداد و نصرت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی معجزہ ہے۔ یقیناً یہ عادت جاریہ کے خلاف اور ظاہری اسباب و علل سے بالا تر ہے، لہذا یہ بھی یقیناً معجزہ ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو بذات خود وہ واقعہ خلاف عادت ہوتا ہے، نہ اس کے ظاہر ہونے کے وقت خاص میں خلاف عادت کوئی بات ہوتی ہے، مگر اس واقعے کے ظاہر ہونے کا طریقہ بالکل ہی نادر الوجود اور خلاف عادت ہوا کرتا ہے۔ مثلا نبیوں کی دعاؤں سے بالکل ہی اچانک پانی کا برسنا، بیماروں کا شفا یاب ہو جانا، آفتوں کا ٹل جانا، ظاہر یہ باتیں نہ تو خلاف عادت ہیں، نہ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی خاص وقت ہے، بلکہ یہ باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں۔ لیکن جن طریقوں جن اسباب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایک دم اچانک نبی نے دعا مانگی اور بالکل ہی اچانک یہ چیزیں ظہور میں آ گئیں، اس اعتبار سے یقیناً یہ بلا شبہ ساری چیزیں معجزہ ہیں، لہذا یہ چیزیں بھی معجزات ہی کہلائیں گی۔ تیسرے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ خود واقع عادت جاریہ کے خلاف ہوتا ہے، نہ اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے واقعات کے ظہور سے بہت پہلے جو غیب کی خبریں دی ہیں، یہ سب واقعات اس اعتبار سے خارق عادات اور معجزات ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک روز بہت ہی زور آندھی چلی، اس وقت حضور مدینہ سے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسی جگہ فرمایا کہ یہ آندھی مدینہ کے ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ کا ایک منافق اس آندھی سے ہلاک ہو گیا۔ غور کیجئے کہ اس واقعے میں نہ تو آندھی کا چلنا خلاف عادت ہے، یعنی آندھی تو چلتی رہتی ہے، نہ کسی آدمی کا آندھی سے ہلاک ہونا اسباب و عادت کے خلاف ہے، کیونکہ آندھی ہمیشہ آتی رہتی ہے اور آندھی سے ہمیشہ آدمی مرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کا قبل از وقت حضور کا علم ہو جانا اور آپ کا لوگوں کو اس غیب کی خبر پر اطلاع کر دینا یقیناً بلا شبہ یہ خرق عادات اور معجزات میں سے ہے۔ یہ رہا جو ہے 4 طرح کے معجزات بتائے ہیں کہ اس طرح سے انبیاء کرام نبیوں سے، بالخصوص ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات ہوئے ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، معجزہ نبوت کی ثبوت کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم حافظ ہیں تو آپ کہیں گے بھئی قرآن سنائیے تو ہم جانیں کہ آپ حافظ ہیں۔ قرآن سنا دینا یہ حافظ ہونے کی دلیل ہے، ثبوت ہے یہ۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے بھئی ہم عالم ہیں تو آپ کہیں گے بھئی علم کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے، حل کیجئے، تو آپ کہیں گے بھئی جب آپ حل کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ عالم ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے، معجزہ نبوت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج، عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر اور ساحرانہ کارنامے اپنے ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ان کا عصا جو تھا، یہ اسی کو عصا کہتے ہیں، یہ لکڑی ہے، اسی کو عصا کہتے ہیں، جو پکڑ کر چلتے ہیں اس کو عصا کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا
اس کو کتابوں میں ید بیضا لکھا ہے۔ ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی تھی، یعنی جادوگر زیادہ تھے، ساحرانہ کام زیادہ تھے، اتنا تھے کہ اپنے جادو کے کارناموں سے وہ اپنے آپ کو خدا تک کہنے لگے تھے، معاذ اللہ۔ اس لیے اس وقت کے نبی کو اللہ نے وہی معجزہ عطا فرمایا تاکہ نبی ان پر غالب ہو جائے، فتح یاب ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری اور آیورویدک اور علاج بہت مشہور و معروف تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ موت سے بچنے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ مطلب ہم بچا لیں گے اور ہم مرنے نہیں دیں گے، اتنی عروج پہ اس وقت تھی علاج۔ آج کا علاج فیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب یعنی حکمت حکیمی انتہائی معراج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس دور کے طبیبوں ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا یعنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ تم دواؤں سے کرو گے تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ بغیر دوا کے مردے کو زندہ کر دے گا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ پوری دنیا علاج سے مردوں کو زندہ کر رہی تھی اور نبی صرف فرما دے تو مردہ زندہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر اس وقت کے مسیحی ڈاکٹر اطباء کے ہوش اڑ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اس وقت کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، حیران و ششدر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح آنا نہیں بات کرنا ہو تو نہیں تو بھگا دیں گے، مار کے بھگائیں گے۔ بات کرنا تو آنا ہی نہیں، وہاں کھیلنا باہر، اور جب شیرنی بٹنے لگے تو آ جانا، اور یہاں بیٹھنا تو بات نہیں کرنا، بات کرنا تو باہر چلے جانا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ صالح علیہ السلام کے دور میں سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا، صالح علیہ السلام کے زمانے میں پتھروں کو تراش کر اور مجسمہ سازی یعنی بت مورتی بنائی جاتی تھی۔ اس کمالات کا بہت چرچا تھا، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرما کر بھیجا کہ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرما دیا تو وہ اس کی ایک چٹان شق ہو گئی، پھٹ گئی۔ صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا اس چٹان کی طرف، اس پتھر کی طرف، تو وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت تندرست اونٹنی اور اس کا بچہ نکل پڑا۔ یہ خدا کی قدرت۔ آپ نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اس دور کے لوگوں کو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے معجزہ بن کر آئی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی ابتداء طبع کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی نبی کو اس سے زیادہ معجزات ملے، مگر ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ کی سیرت مقدسہ تمام نبیوں کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ اور آپ کی تعلیم تمام نبیوں کی تعلیمات کا عطر ہے، اور آپ دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کے تمام
مقدس دعوت کے مخاطب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ذات کو انبیاء پہلے کے نبیوں کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑھی کو شفا دے دینا، اور اندھوں کو بینا کر دینا، آنکھ والا بنا دینا، نابینا کو بینا کر دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادوگروں کو جو ہے جادوگروں کو ہرا دینا، اور آپ کے عصے سے سانپ بن جانا، جادوگروں کے سانپ کو نگل جانا، یہ سب معجزہ جتنے بھی نبی آئے سب کے معجزہ ہمارے نبی کے معجزے کے اندر ہے، یعنی سب کا معجزہ اور ہمارے نبی کا معجزہ۔ سب نبیوں کا ایسا کون سا معجزہ ہے جو ہمارے نبی کے معجزے کے اندر نہیں ہے؟ آپ کو قسم قسم کے بے شمار معجزے سے سرفراز فرمایا، ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم، تمام مذہب کے مزاج کے عقل و فہم کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے آپ کی صورت و سیرت، آپ کی سنت و شریعت، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کے دن رات کے معمولات، غرض کی آپ کی ذات و صفات کی ہر ادا اور ہر ایک بات اپنے دامن میں معجزات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہیں۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آپ کا سب سے بڑا اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا ابدی معجزہ ہے قرآن شریف، جس کی ہر آیت بینات کی کتاب اور جس کی ہر سطر معجزات کا دفتر ہے۔ آپ کے معجزات عالم اعلیٰ، عالم اسفل کی کائنات میں اس طرح جلوہ فگن ہوئے کہ فرش سے عرش تک آپ کے معجزات کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا کوئی معجزہ آج بھی زندہ ہے تو وہ ہے قرآن، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، بھئی ہمارے نبی کا کون سا معجزہ آج بھی ہے؟ تو وہ ہے قرآن۔ روئے زمین پر جمادات کہتے ہیں پتھر کو، مٹی کو، جو اپنی جگہ پہ جمی ہوئی یہ چیز، اسے جمادات کہتے ہیں، ہلتی ڈولتی نہیں۔ یہ پتھر ہے، یہ ہلتا ڈولتا نہیں، یہ جمادات۔ مٹی ہے، کنکڑ ہے، ریت ہے، یہ سب جان نہیں ہے اس میں، اپنی جگہ پر جمے رہتے، اسے جمادات کہتے ہیں۔ نباتات اسے کہتے ہیں، نباتات جو چیز اگتی ہے، زمین سے جو چیز اگتی ہے اسے نباتات کہتے ہیں۔ حیوانات اسے کہتے ہیں جس کے اندر جان ہوتی ہے، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، پرند ہو، چرند ہو، کیڑے مکوڑے، سب کو حیوانات کہیں گے۔ جمادات، نباتات، حیوانات کے تمام عالموں میں آپ کے طرح طرح کے معجزات کی ایسی ہمہ گیر حکمرانی و سلطنت کا پرچم لہرایا کر کہ بڑے بڑے منکروں کو بھی آپ کی صداقت و نبوت کے آگے جھکنا پڑا اور ایمان لانا ہی پڑا کہ بلا شبہ آپ نبی برحق اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ خود آپ کی جسمانی روحانی طاقتوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی مختلف دور کے کارنامے بجائے خود ایک عظیم تر معجزات ہی معجزات ہے۔ کبھی عرب کا ناقابل محیر الوقول تسخیر، پہلوانوں سے کشتی لڑ کر ان کو پچھاڑ دینا، پہلوانوں کو بھی آپ نے پچھاڑ دیا ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی دم زدن میں فرش سے، زمین سے سدرۃ المنتہا پر گزرتے ہوئے عرش معلیٰ کی سیر کی، ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا، یعنی فرش سے عرش تک پہنچ گئے۔ اور کبھی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا، کبھی خندق کی چٹان کو پھاوڑا مار کر روم و فارس کی سلطنت میں اپنی امت کو پرچم اسلام لہراتا ہوا دکھا دینا، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا۔ ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے، آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے آپ نے پانی نکال دیا تھا۔ کبھی مٹھی بھر کھجور سے ایک بھوکے لشکر کو اس طرح راشن دینا کہ ہر سپاہی نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ معجزات کا ظاہر کر دینا، یقیناً بلا شبہ یہ وہ معجزات واقعات ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سلیم العقل انسان ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000 2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ آپ کی ذات مقدس تمام نبیوں کے معجزات کا مجموعہ ہے۔
وہ برزخ کبریٰ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی و رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے کہنا سورج سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحے در حقیقت معجزات کی ایک دنیا ہے اور خوارق عادت کا ایک عالم اکبر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بڑی بڑی عظیم و ضخیم کتابوں کے مصنفین حضور کے تمام معجزات کو اپنی کتابوں میں جمع نہیں فرما سکے تو ہم اس کتاب میں ان کے تمام معجزات کو کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ تمام معجزوں کو ہم لکھ نہیں سکتے۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یعنی جس چیز کو پورا نہ حاصل کیا جا سکے اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مختصر کتاب میں چند معجزوں کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کتاب کا دامن معجزات نبوت کے پھولوں کے رنگ سے یہ بالکل خالی نہ رہ جائے۔ چونکہ عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے حضور معجزات عالم اسفل ہی تک محدود نہیں، بلکہ عالم اسفل و عالم اعلیٰ دونوں جہاں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے، اس لیے چند قسم کے معجزات ذکر کیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ معجزات کی قدر تفصیل تھی۔ اب معجزات سنیں آپ۔ سب سے پہلے ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ حضور خاتم النبیین کے معجزات میں شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کو شق القمر کہتے ہیں عربی میں۔ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مکہ کے کافروں نے جب آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت دیجئے کہ آپ نبی ہیں، کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ بتائیے، اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم و حضرت علی بن طالب، عبداللہ بن عمر، حذیفہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جو بخاری میں ہے۔ اس موقع پر وہ موجود تھے، انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 17ویں پارے کی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یوردوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار آ کر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے، تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا۔ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے پر بھی مکہ کے کافر کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا علامات قیامت میں سے تھا، حضور کے زمانے میں ہو چکا۔ مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی مکہ کے کافر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ سے ہوتی رہتی ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے، جب جس دن جس وقت چاند کو 2 ٹکڑے کا معجزہ ہوا تو کہاں کتنا بج رہا تھا۔ ہندوستان میں 12:50 رات کا، مارشس میں 11:50، رومانیہ ترکی میں دن تھا 8:20۔ اس طرح سے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کئی ملکوں کی۔ اب آگے ہے سورج کا پلٹ آنا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا بھی معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بی بی اسماء بنت عمیس کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب، خیبر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر کے قریب منزل صہبا، ایک جگہ کا نام ہے منزل صہبا۔ منزل صہبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔
اور آپ پر کلام الہی نازل ہونے لگی، یعنی اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو بھی اللہ کا کلام نازل ہوتا اور سوتے جب بھی نازل ہوتا۔ کلام الہی سونے پر بھی نازل ہوا، جاگنے پر بھی نازل ہوا، سفر میں بھی نازل ہوا اور مکان پر بھی نازل ہوا، یعنی کلام الہی نازل ہونے کا کوئی وقت اور خاص جگہ مقرر نہیں تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بخاری کی روایتوں میں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کسی حدیث کا بخاری میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، ان ہی حدیثوں میں سے چن کر انہوں نے بخاری شریف میں اگر مقررات و مطابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو صرف 9082 حدیثیں لکھی ہیں۔ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی بخاری شریف لکھنے والے کو، اور اس میں سے کاٹ چھانٹ کر آپ نے 9082 حدیثیں لکھی ہیں۔ اگر مقررات و مطابعات کو چھوڑ کر گنتی کی جائے تو کل حدیثوں کی تعداد 2761 رہ جاتی ہیں۔ باقی حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھیں، ظاہر ہے کہ وہ بے اصل اور بے موضوع نہ ہوں گی، بلکہ وہ بھی یقیناً صحیح یا حسن ہی ہوں گی۔ تو آخر وہ سب کہاں ہیں اور کیا ہوئیں؟ تو اس بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ دوسرے محدثوں نے انہی حدیثوں کچھ دوسری حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوگا۔ چنانچہ منزل صحابہ میں حضرت علی کی نماز عصر کے لیے سورج پلٹ آنے کی حدیث کو بہت سے محدثوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، امام جعفر طحاوی نے بھی لکھا ہے، اس طرح سے بہت سارے محدثوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لیا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی علامہ ابن جوزی کی جرحوں کو رد کیا، اس حدیث کو بھی لیا ہے۔ اب آگے ہے معراج شریف یعنی آسمانی معجزہ۔ حضور کے آسمانی معجزات میں معراج شریف کا واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل، ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت بالا تر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، یعنی معراج کا واقعہ رات کو ہوا تھا۔ چونکہ حضور کے واقعہ معراج کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا، اس لیے معراج کا نام اسرا بھی پڑ گیا۔ چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا اوری جبی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا۔ حدیث و شریف کی کتاب میں بہت ساری کتابوں میں معراج کا واقعہ ہے۔ معراج کی تاریخ دن و مہینے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبدالغنی مقدسی نے رجب کی 27 متعین کر دی۔ معراج کتنی بار اور کیسے ہوئی؟ معراج جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔ صحابہ و تابعین و فقہا نے فرمایا کہ ایک بار ہوئی، اور معراج میں حضور نے خداوند تعالیٰ کو دیکھا۔ اس مسئلے میں سلف صالحین کا اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ حضرت عائشہ اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ان حضرات نے ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ آپ کو خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ معراج میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ بعض سلف مثلاً سعید بن جبیر تابعی نے اس مسئلے میں دیکھا کہ صحابہ کرام تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے فرمایا کہ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو یہ رہا معراج کا واقعہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں
آپ کی امت کا ہر وقت جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، اور امت پر 50 وقت کی نماز، یہ 3 چیزیں ملی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 3 آیتیں، اور یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص بخشا جائے گا، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جو شرک نہ کیا ہو۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والا مسلمان ایمان والا بھی نہیں بخشا جائے گا، بلکہ وہ مشرک ہوگا۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ امت پر 50 وقت کی نماز یہ تحفے میں ملی۔ سفر معراج کی سواریوں کے بارے میں ہے کہ 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رفرف پر، رفرف ایک سواری۔ سفر معراج کی منزلیں: بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 جگہ مقام فرمایا، قیام کیا، یعنی رکے 10 جگہ۔ ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ پہلے آسمان پر، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنی، 10واں عرش اعظم۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کی خشک سالی قحط پڑا ہوا تھا، یعنی لوگ مر رہے تھے۔ اس وقت جب کہ آپ خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو ہی حضور نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے۔ ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے۔ 8 دن تک مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ یہ ہے آپ کا معجزہ۔ یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ، مکانات گر گئے، مال مویشی غرق ہو گئے، لہذا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا مقدس ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ بارش ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی۔ یہ چند آسمانی معجزے تھے، یعنی آسمان والے جو معجزے ہوتے ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، معراج میں تشریف لے جانا اور اپنے انگلی کے اشارے سے بادل پانی برسا دینا، بارش کو بند کر دینا، یہ آسمانی معجزہ تھا۔ یہ چند آسمانی معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی طاقت سے آسمانی کائنات میں بھی تصرفات ہے، اختیار ہے۔ یعنی آپ آسمانی معجزہ دکھائے تو اس کا مطلب کہ آپ کی طاقت و قوت اور آپ کا اختیار آسمان پر بھی ہے، اور آپ کی خدا داد سلطنت کی حکمرانی زمین میں ہی نہیں صرف بلکہ آسمانی مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ ہر نبی کے 2 وزیر، حضور کی حدیث ہے، حضور آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، یعنی آسمان میں 2 وزیر، زمین میں 2 وزیر ہر نبی کے ہوا کرتے ہیں، اور میرے 2 آسمانی وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور میرے زمین کے دونوں وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کے حد میں رہا کرتے ہیں۔ وزیر کہاں رہے گا؟ بادشاہ کا وزیر کہاں رہے گا؟ جہاں تک بادشاہ کی حکومت رہے گی، اور وہیں اس کا وزیر رہے گا، وزیر کی وہیں چلے گی۔ تو بادشاہ وزیر اس کی سلطنت کے حد میں ہی رہا کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں میں حضور کی سلطنت خدا داد نہ ہوتی تو جبرائیل و میکائیل آپ کے 2 وزیروں کی حیثیت سے بھلا آسمانوں میں کس طرح رہتے؟ لہذا ثابت ہوا کہ شہنشاہ مدینہ کی بادشاہی عطائے الہی سے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر ہے۔ اب آگے ہے قرآن مجید۔
حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نبوت میں سے قرآن مجید بھی ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ، آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، اس کو اعظم المعجزات کہتے ہیں۔ اعظم المعجزات یعنی معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ۔ حضور کے جتنے بھی معجزے ہوئے ان سب میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہے جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا اور سب لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، دنیا والے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ نے فصحائے عرب کو قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار اس طرح چیلنج دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان جن اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، کس کام کے لیے؟ کہ قرآن کی طرح کوئی چیز لائیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کی مدد کریں۔ یعنی کتنے بھی عربی داں تھے وہ لوگ، مگر قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکے۔ قرآن نے ایک بار اس طرح چیلنج کیا، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم لوگ پورے قرآن کو نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 ہی صورتیں بنا کر لاؤ، مگر انتہائی جد و جہد کے باوجود یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر قرآن مجید نے اس طرح للکارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اے حبیب فرما دیجیے آپ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے یعنی قرآن، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کا بول بالا تو دیکھو، عرب کے تمام فصحا و بلغا جن کی فصیحانہ شعر گوئی، خطیبانہ بلاغت کا 4 دانگ عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، مگر وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک صورت کے مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ حد ہو گئی کہ قرآن مجید نے فصحائے عرب سے یہاں تک کہہ دیا اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لے آئیں، یعنی ایک ہی آیت لے آئیں، صورت تو اب دور کی بات، ایک ہی آیت لے آئیں۔ الغرض 4 مرتبہ قرآن نے چیلنج کیا، جھنجھوڑا کہ قرآن کا مثل بنا کر لائیں، مگر تاریخ گواہ ہے 1400 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی شخص بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور قرآن کی مثل ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ یہ آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ قرآن کا ایک لاسانی معجزہ جس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ یہ رہا قرآن ایک معجزہ ہے، یعنی قرآن ایک بہت بڑا معجزہ، اعظم المعجزات ہے، تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ علم غیب بھی ہے۔ علم غیب بہت بڑا معجزہ ہے، یعنی غیب کی بات بتا دینا، غیب کی بات متعدد جگہوں پہ، ایک جگہ 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 4 جگہ نہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے ایک آندھی چلی تو آپ نے فرمایا یہ آندھی چلی ہے ایک منافق یا ایک کافر کو مارنے کے لیے چلی اور وہ مارا گیا۔ حضور کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ہے، اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا اور کسی کو نہیں، یعنی علم غیب ذاتی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ ہو، اپنے آپ اسے کہتے ہیں ذاتی۔ تو علم غیب ذاتی صرف اللہ کو ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اللہ کا خود کا ہے علم غیب ذاتی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، یہ اس کا علم غیب ذاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون انسان کب مرے گا، یہ اللہ سب جانتا ہے، یہ اس کا علم غیب ہے، یہ اس کا ذاتی ہے۔ مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو بھی علم غیب دیا ہے۔ ہمارے نبی کا جو علم غیب ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے علم غیب۔ تو نبی کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علم غیب عطائی۔ قرآن مجید میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، نہیں کسی کو دیتا نہیں اپنا علم غیب سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔
سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو غیب کا علم ہے، جو کچھ جانتا ہے، وہ اپنے کسی بندے کو نہیں بتاتا، سب کچھ عطا نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کو، صرف رسولوں کو بتاتا ہے، علم غیب عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر حدیث کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، یہ غیب کی خبریں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہم یہاں ان بے شمار غیب کی خبروں میں سے مثال کے طور پر چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک پہلا 614 عیسوی میں 614 عیسوی میں روم و فارس کے دو بادشاہوں میں ایک جنگ ہوئی، 26,000 یہودیوں نے فارس کے بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو کر 60,000 عیسائیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ 616 میں 2 سال بعد بادشاہ فارس کی فتح ہو گئی اور بادشاہ روم کا لشکر بالکل مغلوب ہو گیا، یعنی ہار گیا، اور رومی سلطنت کے پرزے پرزے اڑ گئے۔ بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھے، اور بادشاہ فارس مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے بادشاہ روم کی شکست سے مسلمانوں کو رنج و غم ہوا۔ بادشاہ روم جو ہارا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو رنج و غم ہوا، کفار کو انتہائی شادمانی و مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم نصارہ اہل کتاب ہو اور ہم اہل فارس بے کتاب ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہو کر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آ جائیں گے۔ کفار کے ان طعنوں سے مسلمانوں کا اور زیادہ رنج و صدمہ ہوا۔ اس وقت رومیوں کی یہ افسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک چپا کھو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، شہنشاہ روم بالکل نالائق تھا۔ ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ روم بادشاہ فارس پر غالب ہو سکتا ہے، مگر ایسے وقت میں ہمارے نبی نے قرآن کی زبان سے کفار مکہ کو یہ پیشن گوئی سنائی، الف لام میم غلبت الروم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب پھر غالب ہوں گے چند برسوں میں، یعنی پھر جیت جائیں گے چند برسوں میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صرف 9 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے دن بادشاہ روم کا لشکر اہل فارس پر غالب آ گیا، اور مخبر صادق ہمارے نبی کی یہ غیب کی خبر عالم وجود میں آ گئی۔ ہجرت کے بعد قریش کی تباہی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ایک دن مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے، تو ایسا بھی ہوا۔ ہجرت کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے، اور بدر کی شکست کے بعد جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا۔ تمام قبیلے کے لوگ ان لوگوں نے جوش دلا کر مسلمانوں پر الغار کر دینے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ چنانچہ 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ مستی، قتل و خون، قسم قسم کی حوصلہ شکن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں جاگ کر رات گزارتے، اور رات بھر ہمارے نبی کے گھر کا پہرا دیتے، لیکن عین اس پریشانی و بے سر و سامانی کے ماحول میں دونوں جہاں کے سلطان نے قرآن کا یہ اعلان فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ جو دین ان کے لیے پسند تھا اس کو مستحکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ ایک دن آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہو گیا تو ہر چہار جانب سے لوگ اپنے آپ آ کر ایمان قبول کرنے لگے، ہر چہار طرف تمام پریشانیاں مصیبتیں سب ختم ہو گئی، اور اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد
اور فتح مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فتح مکہ کی پیشن گوئی بہت پہلے دے دی تھی۔ اسی طرح سے جنگ بدر میں بھی 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر تھا، اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی دی تھی اور ایسی غیب کی خبر بتائی تھی کہ کہاں کون کافر مارا جائے گا، ایسی خبر دی تھی۔ 313 مسلمان اور 1000 کفاروں کا لشکر اور فتح کی خوشخبری، یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور غیب کو اور قریب سے جاننا ہے تو یہ بھی آپ نے غیب کی خبر دی تھی، لکڑی کے نشان لگائے تھے کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں وہ مارا جائے گا، یہاں یہ کافر مارا جائے گا۔ جب بعد میں صحابہ نے دیکھا تو جہاں جو جگہ اللہ کے رسول نے نشاندہی کی تھی وہ کافر وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی کے علم غیب کا جو ہے انداز۔ احادیث میں بھی غیب کی خبریں ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی بربادی کی خبر دی تھی، یمن شام عراق فتح ہوں گے اس کی خوشخبری دی تھی، فتح مصر کی بشارت دی تھی، بیت المقدس کے فتح کی بشارت دی تھی، فاتح خیبر کون ہوگا اس کی بشارت دی تھی۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جھنڈا کل ایسے شخص کو دیا جائے گا میرے ہاتھ سے جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ تمام صحابی یہ آس لگائے تھے کہ مجھے ملے گا، مگر جب صبح جھنڈا دینے کی باری آئی، علم دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے علی کو بلایا اور علم دیا علی کے ہاتھ میں تو علی نے فرمایا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ڈالا، آنکھ صحیح ہو گئی اور ہاتھ میں علم دیا یعنی جھنڈا دیا اور پھر لڑائی ہوئی اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو اس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دی کہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگا، یعنی جس کو نبی جھنڈا دیں گے اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری ان گنت غیب کی خبریں اللہ کے رسول نے جو ہے فرمائی۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ کفار لوگ یہ دیکھیے، کافر لوگ جو ہے نا، جو آج کل مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں نا، وہ اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کی کبھی کبھی آواز اٹھاتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ جو لکھا نا ایک گروہ وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، تو وہ جہاد ابھی نہیں ہوا ہے، وہ آئے گا۔ تو یہ جب کبھی کبھی ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ حضور نے ہم مسلمانوں سے ہندوستان میں جہاد کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا تو میں اس کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کروں گا۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ٹھہروں گا، اگر میں زندہ لوٹا تو میں دوزخ سے آزاد ہونے والا ابو ہریرہ ہوں گا۔ امام نسائی نے 302 میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی کتاب سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہندوستان 392 سے تقریباً 100 برس قبل تحریر فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بہت ساری غیب کی خبریں اور تقریروں میں علماء سے سنتی ہوں گی۔ حضرت عمر عثمان، ایک مرتبہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر کہاں گئے؟ پہاڑ پر، احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ہمارے آقا، ابو بکر اور عمر اور عثمان، یعنی 3 خلیفہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، ایسے ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، یقین رکھ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 عمر عثمان شہید ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 عمر عثمان یہ شہید ہیں۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا۔ نبی اور صدیق کو تو سب جانتے تھے،
لیکن حضرت عمر اور عثمان کی شہادت کے بعد سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دو شہید کون تھے۔ اسی طرح سے بہت ساری غیب کی خبریں ہیں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ جا کر اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ ان کو اس بات کی بہت زیادہ بے چینی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری ہجرت نامکمل رہ جائے گی۔ حضور ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے ان کی بے قراری دیکھ کر تسلی دی، ان کے لیے دعا فرمائی، یہ بشارت دی کہ امید ہے تم ابھی نہیں مرو گے بلکہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد کے لیے فتوحات عجم کی بشارت تھی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بن کر ایرانی فوج پر حملہ کیا اور چند سال میں بڑے بڑے جنگوں کے بادشاہ ایران کسریٰ کے تخت و تاج کو چھینا۔ اس طرح مسلمان کو ان کی ذات سے بڑا فائدہ اور کفار اور مجوسیوں کو ان کی ذات سے نقصان عظیم پہنچا۔ ایران حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح ہوا اور اس لڑائی کا نقشہ جنگ خود امیر المومنین نے ماہرین جنگ کے مشوروں سے تیار کیا۔ اس طرح سے ہمارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو حدیثوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، یعنی علم غیب عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دو چیزوں کا جو ہے آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ اب آگے ہے عالم جمادات، اس میں دو چار معجزے جمادات کے ہیں۔ جمادات یعنی پتھر وغیرہ کے اور چٹان کے، مٹی کے، پہاڑ کے، پہاڑوں کا سلام کرنا، یہ سب معجزہ دو چار آئیں گے۔ پھر آئیں گے نباتات کے معجزے، جانوروں کے معجزے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہم کل سماعت کریں گے معجزات کو۔ پھر آئیں گے عالم حیوانات کے، نباتات کے اور حیوانات کے معجزات آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری اس مجلس و محفل کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق رسول اللہ عطا فرمائے، اور حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں دینی سمجھ عطا فرمائے۔ کل جمعہ ہے اور کل سی ایم بھی ہے۔ ہم کو آج ایک بہت اچھی خبر ملی اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کی خبر بہت بری خبر ہے۔ ہم کو رنگ نوت کی خبر ملی ہے کہ روزانہ وہاں عالم بدل کر آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ اچھی خبر، کبھی دھار سے آتے ہیں، کبھی باغ سے آتے ہیں۔ تو ایک سید صاحب ہیں شاہ حاجی شکیل صاحب کے بہنوئی صاحب، انہوں نے بتایا، تو وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ہم کو یقین نہیں آیا، ہم سمجھے کہ ایسے ہی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو مولانا صاحب سے پوچھا تو وہاں روزانہ بدل کے میلاد شریف ہوتی ہے، امام آتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، اور میں نے تعداد پوچھی شرکت کرنے والوں کی تو وہ فرما رہے تھے 100 سے زیادہ آدمی وہاں ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ آدمی، 50 بچے اور 50 عورتیں اپنے گھروں کے ہوٹلوں پر رہتی ہیں۔ 200 کی شیرنی بٹتی ہے وہاں۔ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ جو علاقے سے عالم لوگوں کو بدل کے بلاتے ہیں تو نذرانہ کتنا دیتے ہیں؟ بولے کسی کو 1100، کسی کو 1500، کسی کو 800، کسی کو 900 ایسا دیتے ہیں۔ روزانہ یہ نذرانہ دیتے، خرچ کرتے ہیں۔ یہ رنگ نوت کتنی دور ہے ہمارے یہاں سے، راج گڑھ سے، وہاں کی یہ پوزیشن ہے محفل میلاد کی، اور ہمارے یہاں کی ہے۔ اس کو تو عبرت کے لیے جمعہ میں بھی بولنے لائق ہے۔ جس کو یقین نہ ہو ابھی 2-3 دن باقی جا کے وہاں شرکت کر سکتا، دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، محفل میلاد کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، محفل میلاد کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، ایمان پر استقامت، مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے رحمان یہ بھی کھول دے کو سلام سنفا رہنا تیرا سلام سلام